अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि तुर्गत और बामसी में एक इख्तलाफ पैदा हो गया था। इस किस्त के आगाज में बामसी अपने खेमे में परेशान बैठा हुआ था। अफसा पूछती है, क्या बात है बामसी? बामसी कहता है, तुर्गत ने जावेदार कबीले के लिए गलत जगह चुनी है। वो जगह खतरनाक है। मैंने उसे बताया भी है, लेकिन वो कहता है कि मैं सरदार हूँ, मैं सब जानता हूँ। अफसा कहती है, तुर्गत ऐसा कैसे कह सकता है? अगर वो सरदार है तो आप भी सिपाहियों के कमांडर हो। दूसरी तरफ कोनिया में अजीज अर्तुल और हलीमा को उनके कमरे में ले जाता है। इस दौरान अर्तुल अजीज से पूछता है, क्या आप अमीर निजामुद्दीन की मौत के बारे में जानते हैं? अजीज कहता है, जी मैं जानता हूँ। उसने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि वो अपने करतूतों की सजा नहीं भुगतना चाहता था। अर्तुल पूछता है, कैसे? अजीज कहता है, उसने उसी जहर से खुदकुशी की है जो जहर अंधी बाजार में सुल्तान को देकर मारने की कोशिश की गई थी। उसने जहर अपनी अंगूठी में छुपाया हुआ था। अर्तुल पूछता है, क्या सुल्तान का हकीम यही है? अजीज कहता है, नहीं, वो सुल्तान के साथ गया हुआ है। अर्तुल कहता है, ठीक है, आपका शुक्रिया। फिर अजीज वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हलीमा कहती है, ऐसा लगता है कि उसने सुल्तान को बेवकूफ़ बना दिया है अर्तुल, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जहर कहाँ से आया है। अर्तुल कहता है, परेशान मत हो हलीमा, सुल्तान कल सच्चाई जान लेंगे। इतने में अब्दुर्रहमान इजाज़त लेकर अंदर आता है और कहता है, मैं कारा जैसर वाला माले गनीमत महल में ले आया हूँ सरदार। अर्तुल कहता है, बहुत अच्छे अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम सुल्तान के महल में गुजारो और अमीर निजामुद्दीन के बारे में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करो। अब्दुर्रहमान कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। फिर वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुल इजाज़त लेकर सादतीन के कमरे में पहुंच जाता है। फिर सादतीन कहता है, आपने मुझे और सुल्तान को एक दफ़ा फिर अपनी बहादुरी से हैरान कर दिया है अर्तुल साहब। आपने अजीम कारा जैसर किला फतह कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने आरिस का सर शहनशाह को भेज दिया होगा। अर्तुल कहता है, आरिस अभी भी जिंदा है अमीर सादतीन, वो किले के कैदखाने में सड़ रहा है। सादतीन कहता है, मुझे हैरानगी है कि आप उससे इंतकाम लेने का इंतज़ार क्यों कर रहे हो। अर्तुल कहता है, उसका सर उतारने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि सुल्तान को मारने की कोशिश के पीछे किसका हाथ था। सादतीन कहता है, सुल्तान ने खुद ही गद्दार को ढूंढ लिया है अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, कौन जानता है कि अमीर निजामुद्दीन ने कैदखाने में खुदकुशी क्यों की। सादतीन कहता है, उसको उसके किए की सज़ा मिल गई, यह मुकदमा अब ख़त्म हो चुका है। अर्तुल कहता है, अभी बहुत सी सज़ाएं मिलनी बाकी हैं और बहुत से सर अभी उतरने हैं अमीर सादतीन। मेरे लिए यह मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ। जब मैं सुल्तान से मिलूंगा तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। यह कहकर अर्तुल वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर अर्तुल दिल में कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा अमीर सादतीन। इतने में अब्दुर्रहमान वहां आकर अर्तुल को बताता है कि अमीर निजामुद्दीन की बीवी और बच्चों को बेदखल करके अर्जुरुम भेज दिया गया है। अर्तुल कहता है, वो नहीं चाहते थे कि सुल्तान अमीर निजामुद्दीन से तहकीक करें। मैं उन मुआफ़िज़ों से बात करना चाहता हूँ जिनकी जिम्मेदारी उस दिन कैदखाने में लगी हुई थी। अजीज़ को मेरे पास भेजो, सिर्फ वही आदमी है जो हमें कैदखाने में ले जा सकता है। दूसरी तरफ काई कबीले में शाम का खाना जारी था। तुर्गत और बामसी भी मौजूद थे। इसी दौरान उन दोनों के दरमियान एक बार फिर बहस छिड़ जाती है। बामसी कहता है, जावेदार कबीला गलत जगह पर मुंतकिल हुआ है, इससे दोनों कबीलों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन तुर्गत अपनी बात पर कायम रहता है। फिर बामसी कहता है, अगर तुम हर चीज़ अपनी मर्जी से करोगे तो मेरा यहाँ बैठना फजूल है। यह कहकर वो जाने लगता है तो हैमा खातून से रोक लेती हैं और तुर्गत और बामसी दोनों को डांटती हैं। आखिर में वो कहती हैं, अभी सब खाना खाओ, यह मसला अर्तुग साहब के पास लेकर जाना और उनसे मशवरा करना। दूसरी तरफ कोनिया में महापरी अपनी कुछ नौकरानियों के साथ एक तरफ जा रही थी। इसी दौरान अर्तुल कैदखाने में मौजूद था और एक सिपाही को कहता है, मैंने सुना है कि तुमने अमीर निजामुद्दीन को जेल में डालने से पहले उसकी अंगूठी नहीं उतारी थी। सिपाही कहता है, उस वक्त अमीर निजामुद्दीन के हाथों पर कोई अंगूठी नहीं थी अर्तुल साहब। इतने में एक कमांडर वहां आ जाता है और कहता है, क्या बात है अजीज़, तुम अभी तक इन सिपाहियों से तफ्तीश कर रहे हो? अजीज़ कहता है, मैं नहीं, अर्तुल साहब कर रहे हैं। यह सुनकर कमांडर कहता है, अमीर सादतीन सब सिपाहियों से तफ्तीश कर चुके हैं अर्तुल साहब। अगर अभी भी आपको शक है तो आप उस गद्दार के खतूत पढ़ सकते हैं जो उसने हमारे दुश्मनों को लिखे थे। अर्तुल कहता है, अगर अमीर निजामुद्दीन एक गद्दार था तो उसने वो खुफिया खत अपने ही घर में क्यों रखे हुए थे? फिर अर्तुल आस पास देख कर कहता है, यहाँ कोई खिड़की भी नहीं है।
ہو سکتا ہے کہ کسی سپاہی نے اسے زہر دیا ہو اور انگوٹھی اس کے پاس رکھ دی ہو۔ کمانڈر کہتا ہے غدار مار چکا ہے ارطغرل صاحب اور مقدمہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر ارطغرل ایک طرف جا کر عزیز کو آہستہ سے کہتا ہے میں وہ خط دیکھنا چاہتا ہوں جو امیر نظام الدین کے گھر سے ملے تھے۔ عزیز کہتا ہے وہ خط سلطان کے پاس ہیں ارطغرل صاحب، جب وہ واپس آئیں گے تو ہم ان سے مانگ لیں گے۔ پھر ارطغرل وہاں سے واپس مڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف مہاپری نے حلیمہ سلطان اور وزیروں کی بیویوں کو دعوت دی ہوئی تھی۔ کھانے کے دوران مہاپری حلیمہ سلطان کو کہتی ہے مجھے یاد ہے جب تمہارے بابا شہزادہ نعمان نے غداری کے بعد میرے بابا کے قلعے میں پناہ لی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے میرے بابا نے کوئی غداری نہیں کی تھی مہاپری خاتون، بلکہ وہ تو کئی بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو انہیں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے بابا نے بھی ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، پھر ہم قلعے سے بھاگ گئے تھے۔ مہاپری کہتی ہے سب کچھ ماضی کا حصہ ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب سلطان علاء الدین میرے بابا کے سب سے بڑے دشمن تھے، پھر سلطان نے میرے بابا کا قلعہ فتح کیا اور میں سلطان کی بیوی بن گئی۔ اب میرے والد کا نواسا اس ریاست کا تخت سنبھالنے والا ہے۔ پھر مہاپری کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ سلطان کی دوسری بیوی سے آپ کی کافی دوستی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے ہاں، ہم نے آخر میں ان کے پاس پناہ لی تھی اور اس دوران ہماری دوستی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف تیتن اور انگلوس اپنے خفیہ تہ خانے میں موجود تھے اور ان کے ساتھ کچھ خطرناک قسم کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ تیتن کہتا ہے ہم تعداد میں کافی کم ہیں، اس لیے ہم اچانک حملے کر کے ترکوں کو تھکا دیں گے جب تک کہ ہماری بڑی فوج نہیں آ جاتی۔ انگلوس کہتا ہے یہ صورتحال تمہارے کرائے کے قاتلوں کے لیے بہترین ہے تیتن۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر انگلوس کو ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہ قلعے کے نئے جاسوس کی طرف سے آیا ہے حضور۔ خط پڑھنے کے بعد انگلوس کہتا ہے وہ موقع آ گیا ہے جس کی تمہیں تلاش تھی تیتن۔ جاودار والے کائے قبیلے کے قریب منتقل ہو رہے ہیں تاکہ محفوظ رہ سکیں، لیکن وہ جگہ خطرناک ہے اور وہ بیرونی حملوں کے لیے آسان ہے۔ یہ سن کر تیتن کہتا ہے حملے کا وقت آ گیا ہے میرے جنگجوؤں۔ یہ سن کر سب پرجوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کونیا میں حلیمہ واپس اپنے کمرے میں آ کر ارطغرل کو مہاپری کی ساری باتوں کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کل جب سلطان قلعے میں پہنچ جائیں گے تو تم حارث کو لے کر محل میں آ جانا، لیکن محتاط رہنا۔ پھر عبد الرحمن باہر نکل جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آپ حارث کو سلطان کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، اگر سلطان نے آپ کی بجائے امیر سعد الدین پر یقین کیا تو پھر کیا ہوگا ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے مجھے نتائج کی پرواہ نہیں ہے حلیمہ، میں نہ ہی سعد الدین کے جھوٹوں سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی سلطان کے غصے سے۔ اللہ سب جانتا ہے، ہم نے کبھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا اور نہ ہی آئندہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں بامسی کہتا ہے میں قلعے جا رہا ہوں اور ارطغرل صاحب سے اس مسئلے کے بارے میں مشورہ کروں گا، مجھے امید ہے کہ ترگت اپنی ضد چھوڑ دے گا۔ حفصہ کہتی ہے اپنے آپ پر اتنا دباؤ مت ڈالو بامسی، میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، میں ماں بننے والی ہوں اور تم بابا۔ یہ سن کر بامسی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے خیمے سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ترگت بھی قلعے جانے کی تیاری کر رہا تھا اور اسلحان کو کہتا ہے تم خیمے بنانے والا کام اپنی نگرانی میں جاری رکھواؤ۔ اسلحان کہتی ہے لیکن آپ تو ارطغرل صاحب کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ترگت کہتا ہے ارطغرل صاحب سمجھ جائیں گے کہ ہم اس جگہ اپنا قبیلہ کیوں منتقل کرنا چاہتے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ اتنے میں حفصہ بھی اجازت لے کر اندر آ جاتی ہے اور ترگت اپنا کلاڑا اٹھا کر باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلحان اور حفصہ بھی جاودار قبیلے کی نئی جگہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف کونیا میں سب وزیر اور ارطغرل مرکزی ہال میں موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں خوش آمدید ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ سلطان۔ پھر سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارطغرل کو اپنے ساتھ کھڑا ہونے کا اشارہ کرتے ہیں۔ ارطغرل ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں آپ نے کاراجیسر قلعہ فتح کیا ہے، جو صرف وزیروں اور بادشاہوں حتیٰ کہ طاقتور فوجوں کا کام ہے۔ آپ نے ہماری ریاست کو مزید مضبوط کر دیا ہے ارطغرل صاحب، اللہ دونوں جہانوں میں آپ کو اور آپ کی نسل پر رحمت کرے۔ ارطغرل کہتا ہے آمین سلطان، میں نے حاکم اعلیٰ کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور یہ میں نے ترک قبیلوں پر آپ کے اعتماد کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ ہماری ریاست کو قائم اور آپ کی زندگی لمبی فرمائے سلطان۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کاراجیسر کا مال غنیمت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں اندر لے آئیں۔ پھر سپاہی 2 صندوق اٹھا کر اندر لے آتے ہیں جو سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔
پھر سلطان کہتے ہیں جب میں دشمن سے گرا ہوا تھا آپ نے میری ریاست کا علاقہ بڑھا کر مجھے زیادہ مضبوط کر دیا ہے ارطغرل صاحب، اور اب میں سب لوگوں کی موجودگی میں یہ شاہی فرمان آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان کہتے ہیں اب میں وہ کرنے جا رہا ہوں جو پہلے میں نے کبھی نہیں دیا، نہ ہی کسی حاکم اعلیٰ کے لیے اور نہ ہی اپنے وزیروں کے لیے۔ میں آپ کو کارا جیسر قلعہ، سوگٹ اور حتیٰ کہ ڈمانک کا علاقہ بھی آپ کو سونپتا ہوں ارطغرل صاحب۔ میرے مرنے کے بعد بھی یہ علاقے آپ کے پاس رہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اور آپ کی نسلیں ہماری ریاست کو مضبوط کریں گی۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے آمین سلطان، آپ کا شکریہ۔ دوسری طرف اسلحان اور حفصہ جاودار قبیلے کی نئی جگہ کی طرف جا رہی تھیں اور راستے میں رکی ہوئی تھیں۔ اسی دوران حفصہ اسلحان کو بتاتی ہے کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر اسلحان بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے گلے ملتی ہے۔ اسی دوران تیتن اور انگلوس بھی چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ تیتن کہتا ہے یہ ترگت اور بامسی کی بیویاں ہیں، ان کو زندہ پکڑ لو۔ انگلوس کہتا ہے ہمیں انہیں قتل کیوں نہیں کر دینا چاہیے۔ تیتن کہتا ہے آرس کو چھڑانے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ انگلوس کہتا ہے کیا آرس کو ارطغرل کونیا نہیں لے گیا تیتن؟ تیتن کہتا ہے اصل میں میری نیت آرس کو بچانے کی نہیں ہے انگلوس، میں ترگت اور بامسی کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ Yakalayın. دوسری طرف کوانیا میں سلطان ارطغرل کو کہتے ہیں تو آپ کو ابھی بھی امیر نظام الدین کو قید خانے میں ڈالنے کے بارے میں شکوک ہیں، جس نے آپ کو اور آپ کے سپاہیوں کو جال میں پھنسایا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے کافی زیادہ شکوک ہیں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ قید خانے میں گئے تھے اور سپاہیوں سے تحقیق کی تھی؟ ارطغرل کہتا ہے جی ہاں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں تو پھر آپ ان سب کے سامنے اپنے شکوک کے بارے میں بتائیں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے میں آپ کو ایک خاص مال غنیمت دینا چاہتا ہوں جو کارا جیسر قلعے کی فتح کے بعد میں نے حاصل کیا تھا۔ یہ کہہ کر ارطغرل ایک خط نکال کر سلطان کو پیش کر دیتا ہے۔ سلطان خط لے لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے یہ غنیمت ایک خط کی نقل ہے جو گورنر آرس نے اپنے شہنشاہ کو بھیجا تھا۔ یہ سن کر سعادتین بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ سلطان خط کھول کر پڑھنے لگتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔